السلام علیکم ویورز، اج میں لایا ہوں آپ کے لیے ایک ایسی کہانی جس کا نام ہے گائے کا بچہ اور مرغی۔ ایک بڑے سبز کھیت کے کنارے پر ایک خوبصورت سا گاؤں تھا۔ گاؤں کے لوگ کسان تھے اور جانوروں کو اپنے بچوں کی طرح پالتے تھے۔ اسی گاؤں کے ایک کچے آنگن میں ایک دودھ دینے والی بھوری گائے رہتی تھی۔ اس کی گود میں ایک پیارا سا بچہ بھی تھا جسے سب چھوٹو کہہ کر پکارتے۔ چھوٹو بڑا شرارتی مگر نہایت معصوم تھا۔ اس کی بڑی بڑی آنکھیں، لمبے کان اور نرم نرم ٹانگیں تھیں۔ وہ جب دوڑتا تو ایسے لگتا جیسے ہوا کے ساتھ کھیل رہا ہو۔ اسی آنگن میں ایک خوش آواز مرغی بھی رہتی تھی۔ مرغی کا رنگ سنہری بھورا اور پروں پر چھوٹے چھوٹے سفید دھبے تھے۔ وہ ہر صبح زور زور سے بانگ دیتی اور گاؤں کے لوگوں کو جگاتی۔ مرغی بڑی عقلمند اور تجربہ کار تھی۔ سب اسے چن چری کہتے۔ پہلی ملاقات۔ ایک دن چھوٹو پہلی بار آنگن کے ایک کونے میں گیا جہاں مرغی اپنے ننھے چوزوں کو دانا چگوا رہی تھی۔ چھوٹو نے تجسس سے آگے بڑھ کر ایک چوزے کو قریب سے دیکھا۔ چوزا ڈر کر اپنی ماں کے پروں کے نیچے چھپ گیا۔ مرغی نے چونک کر چھوٹو کو گھورا اور کہا، ارے چھوٹو، اتنے بڑے ہو کر میرے ننھے بچوں کو کیوں ڈراتے ہو؟ چھوٹو معصومیت سے بولا، میں ڈرا نہیں رہا تھا، بس دیکھنا چاہتا تھا کہ یہ اتنے چھوٹے کیسے ہیں۔ مرغی مسکرائی اور بولی، یہ سب محنت اور حفاظت کا کمال ہے۔ جیسے تمہاری ماں تمہیں پیار سے بڑا کر رہی ہے، ویسے ہی میں بھی اپنے بچوں کو پال رہی ہوں۔ یہ سن کر چھوٹو کو مرغی اچھی لگنے لگی۔ اس دن کے بعد وہ اکثر مرغی کے پاس بیٹھتا اور چوزوں کو کھیلتے دیکھتا۔ دوستی کا آغاز۔ کچھ دن گزرے تو چھوٹو اور مرغی کی دوستی ہو گئی۔ چھوٹو مرغی کو کھیت کے سبز پتوں کے پاس لے جاتا اور مرغی چھوٹو کو کہانیاں سناتی کہ کیسے اس کے پردادا بڑے بڑے جنگلوں میں آزاد گھومتے تھے۔ چھوٹو حیران ہوتا اور کہتا، واہ، تمہاری دنیا تو بڑی دلچسپ ہے، میں بھی کبھی کھلے میدانوں میں دوڑنا چاہتا ہوں۔ مرغی نے ہنس کر جواب دیا، دنیا میں محنت اور ہمت کرنے والے ہی آزاد رہتے ہیں۔ اگر تم سچ میں چاہو تو ایک دن پورے گاؤں میں سب سے تیز اور بہادر بن سکتے ہو۔ آزمائش کا دن۔ ایک دن گاؤں میں ایک بڑا کتا آ گیا۔ وہ آوارہ اور بھوکا تھا۔ وہ مرغی کے ننھے چوزوں پر جھپٹا۔ مرغی نے بہادری سے پروں کو پھیلا کر اپنے بچوں کو چھپا لیا اور زور سے کڑکڑانے لگی۔ لیکن کتا بڑا طاقتور تھا۔ چھوٹو نے یہ منظر دیکھا تو وہ فوراً آگے بڑھا۔ اس نے پوری طاقت سے اپنی ننھی سینگیں کتے کی طرف جھٹکی۔ کتا چونک گیا اور پیچھے ہٹ گیا۔ چھوٹو نے پھر دوڑ کر کتے کو ڈرایا۔ آخرکار کتا دم دبا کر بھاگ گیا۔ مرغی نے سکون کی سانس لی اور کہا، چھوٹو، تم نے آج سچ مچ بہادری دکھائی ہے۔ اگر تم نہ ہوتے تو میرے بچے شاید بچ نہ پاتے۔ چھوٹو نے شرماتے ہوئے کہا، میں نے تو بس دوست کی مدد کی ہے۔ گاؤں والوں کی خوشی۔ گاؤں کے لوگ یہ سب دیکھ رہے تھے۔ سب نے چھوٹو کو پیار کیا اور کہا، یہی اصل دوستی ہے، جب دوست مشکل وقت میں ایک دوسرے کے ساتھ کھڑے ہوں۔ اس دن کے بعد چھوٹو اور مرغی کی دوستی اور بھی مضبوط ہو گئی۔ وہ دن رات ساتھ کھیلتے۔ مرغی چھوٹو کو عقل کی باتیں سکھاتی اور چھوٹو مرغی اور اس کے چوزوں کی حفاظت کرتا۔ سبق۔ وقت گزرتا گیا۔ چھوٹو بڑا اور طاقتور بیل بن گیا۔ مرغی بھی اپنے چوزوں کو جوان کر کے مطمئن ہو گئی۔ لیکن ان کی دوستی کبھی کم نہ ہوئی۔ وہ دونوں گاؤں کے لیے مثال بن گئے۔ لوگ کہا کرتے، اگر گائے کا بچہ اور مرغی اتنے مختلف ہو کر بھی ایک دوسرے کے دوست بن سکتے ہیں تو انسانوں کو بھی ایک دوسرے کا ساتھ دینا چاہیے۔ نتیجہ۔ یہ کہانی ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ دوستی رنگ، نسل یا شکل کی محتاج نہیں ہوتی۔ اصل دوستی وہ ہے جو مشکل وقت میں بھی قائم رہے۔ چھوٹو اور مرغی کی طرح ہمیں بھی دوسروں کی مدد کرنی چاہیے اور اپنے دوستوں کو کبھی اکیلا نہیں چھوڑنا چاہیے۔